بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے جو 7th لیکچر ہے اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیٹا جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا وہ تھا اعتباری زر کا مفہوم اور اس کے آلات. ٹھیک ہے جی. تو ڈیفینیشن ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی. اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا تھا کہ ہمارے پاس دو ٹائپس کے جو ہیں آلات ہوتے ہیں جو اعتباری زر کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں. اس میں ہمارے پاس تھا روایتی آلات اور جدید آلات. ٹھیک ہے جی. یہ ڈسکس کرنے سے پہلے بیٹا میں ایک دفعہ ڈیفینیشن دوبارہ آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں, ریوائز کر دیتا ہوں کہ کریڈٹ منی یا اعتباری زر سے کیا مراد ہے. کریڈٹ منی یا اعتباری زر سے کیا مراد ہے؟ بیٹا ایسے زر کو اعتباری زر کہا جاتا ہے جو اعتبار یا بھروسے کی بنا پر گردش کرتا ہے, اور اس کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ ایسے لین دین پر ہوتا ہے جس میں آپ نے ادائیگی بعد میں کرنی ہوتی ہے, یعنی مستقبل میں جا کے آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ہمارے پاس اعتباری زر کے دو ٹائپس ہم نے پڑھی تھی. ایک ہمارے پاس زبانی وعدہ کہ آپ ٹھیک ہے جی زبانی طور پہ کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی مجھے یہ چیز پرووائڈ کر دیں, ٹھیک ہے جی میں نے آپ سے یہ چیز خریدنی ہے اور میں فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دے دوں گا, اور وہ آپ کو چیز دے دیتا ہے اور بعد آپ اس کی پیمنٹ کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہمارے پاس تھا تحریری وعدہ. ٹھیک ہے, ریٹن ایگریمنٹ. ٹھیک ہے جی. دوسری فارم کون سی تھی کریڈٹ منی کی؟ وہ تھی ریٹن ایگریمنٹ یا تحریری وعدہ. اس تحریری وعدہ یا ریٹن ایگریمنٹ جو ہے اعتباری زر کی جو ٹائپ ہے اس کے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس دو آلات ہم نے ڈسکس کیے تھا جس کو ہم کیا بولتے ہیں جی, انسٹرومنٹس آف کریڈٹ منی یا آلات زر اعتبار. انسٹرومنٹس آف کریڈٹ منی یا آلات زر اعتبار. اس کی بیٹا دو ٹائپس ہم نے پڑھی تھی. ایک ہمارے پاس تھا ٹریڈیشنل انسٹرومنٹس روایتی آلات, اور دوسرا ہمارے پاس تھا ماڈرن انسٹرومنٹس آف کریڈٹ منی یا اعتباری زر کے جدید آلات. بیٹا پریویس لیکچر ہمارا جو تھا ٹوٹلی وہ ٹریڈیشنل انسٹرومنٹ پہ تھا, روایتی آلات پہ تھا. تو بیٹا میں صرف ان کے نام ریوائز کر دیتا ہوں آپ کو جو تھے ہمارے پاس. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس تھی, ٹھیک ہے, جو پہلا انسٹرومنٹ تھا وہ ہمارے پاس تھا کتابی حساب, جس کو بک اکاؤنٹ کا نام دیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے جی, ایسے ہی تھا کتابی حساب یا بک اکاؤنٹ کا نام دیا تھا. ڈیٹیل میں نہیں بتاتا کیونکہ کافی ڈیٹیل سے پچھلا پریویس لیکچر جو ہوا تھا آپ نے بچوں نے پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہمارے پاس تھا پرومیزری نوٹ یا پرو نوٹ, اور تیسرا ہمارے پاس تھا ہنڈی. پھر ہنڈی کی مختلف ٹائپ ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا چیک. چیک کی مختلف ٹائپس ہم نے دیکھی تھی. اور اس کے بعد ہمارے پاس تھا جی بینک ڈرافٹ تھا, پھر کفالتیں یا بانڈز وغیرہ تھی. یہ تھے ہمارے پاس ٹریڈیشنل انسٹرومنٹس یا روایتی آلات. آج بیٹا ہم نے دیکھنے ہیں اعتباری زر کے جدید آلات یا ماڈرن انسٹرومنٹس آف کریڈٹ منی. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آتی ہے کریڈٹ کارڈ. سب سے پہلی چیز ہمارے پاس کیا آتی ہے؟ کریڈٹ کارڈ. ٹھیک ہے جی. یہ اس کو زر پلاسٹک بھی کہا جاتا ہے. اس کو زر پلاسٹک بھی کہا جاتا ہے جو کسی بینک یا کاروباری کمپنی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو کریڈٹ کارڈ رکھنے والا پرسن ہے, جو شخص ہے, اس کے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے؟ خریداری کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کریڈٹ کارڈ میں ہوتا کیا ہے بیٹا کہ ٹھیک ہے جی جس بینک یا کمپنی کا وہ کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کریڈٹ کارڈ اس یہ جو زر پلاسٹک ہے اس کے ذریعے سے ٹھیک ہے جی ایک خاص حد تک رقم ٹھیک ہے جی جو ہے اس کی حد مقرر کر دی جاتی ہے. یعنی کہ کریڈٹ کارڈ ہے نا, آپ اسے 50,000 کی شاپنگ کر سکتے ہیں یا 30,000 کی شاپنگ کر سکتے ہیں یا 25,000 کی, یہ لمٹ لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعد میں 1 مہینے بعد اس کا بل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا کیا ہے؟ بل آتا ہے جس میں آپ کی ایکٹیویٹی ساری ٹھیک ہے جی وہ درج ہوتی ہیں اور پھر آپ کو اس کی پیمنٹ کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ تھا ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ. میں بک میں کیا ڈیفینیشن لکھی ہوئی اور آپ نے کتنی لکھنی ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں, ذرا دیکھیے گا. اسے زر پلاسٹک بھی کہتے ہیں جس کی میگنیٹک سٹپ ہوتی ہے جو کہ کسی بینک یا کاروباری کمپنی کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بتایا کوئی بینک یا کاروباری کمپنی جاری کرے گی. ہوگا کیا اس میں؟ کریڈٹ کارڈ رکھنے والے کو اس کی مدد سے اشیاء و خدمات کی خریداری کرنے کا اختیار ہوتا ہے. جی اختیار حاصل ہوتا ہے. ایسی خریداری زر نقد کے بغیر ہوتی ہے جس کے بعد میں ادائیگی ہوتی ہے. کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے گاہک کو متعلقہ بینک یا کمپنی میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے. اس کارڈ سے خریداری کے لیے ادھار رقم کی ایک مخصوص حد مقرر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک لمٹ لگا دی جاتی ہے, یعنی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا, وہ کارڈ آپ یوز کریں گے جہاں پہ بھی اس میں جتنی لمٹ لگی ہوئی ہے 20,000 کی, 30,000 کی, 25,000 کی, 35,000 کی, تو آپ اتنی تک شاپنگ کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. اسپانسر کرنے والا ادارہ ہر ماہ ایک بل فراہم کرتا ہے جس میں سابقہ 30 دنوں کی کارڈ کی سرگرمیوں کا موازنہ کیا جاتا ہے. کریڈٹ کارڈ کی شرائط کے تحت گاہک اس رقم پر سود یا چارجز ادا کرتا ہے جو کہ وہ ماہانہ بنیادوں پر ادا نہیں کرتا.
کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والی بڑی کمپنیاں ویزا ماسٹر کارڈ وغیرہ ہیں، تو یہ ساری بیٹا آپ کو پاس ہے، ٹھیک ہوگا جی، کلیئر. اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی اے ٹی ایم کارڈ. اے ٹی ایم کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ کیا ہوتا ہے؟ اے ٹی ایم پہلے تو بیٹا بعض اوقات شارٹ کوسچن میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ اے ٹی ایم کس چیز کا مخفف ہے، یعنی کہ کس چیز کا ایبریویشن ہے. تو یہ آٹومیٹڈ ٹیلر مشین، ٹھیک ہے جی، اس کا جو پورا ورڈ بنتا ہے آٹومیٹڈ ٹیلر مشین. کہتا ہے یہ بھی ایک ذرے پلاسٹک ہوتا ہے، یہ عام طور پر کیش کارڈ کی طرح کام کرتا ہے. اے ٹی ایم سروس اپنے اکاؤنٹ سے زیادہ رقم نکلوانے، مختصر بیلنس سے متعلق معلومات، کثیر برانچی اکاؤنٹ جس کا مذکورہ اے ٹی ایم کارڈ سے تعلق ہو کے ذریعے سے تیسری پارٹی کو ادائیگی کرنی، یعنی کہ آپ اپنے یوٹیلیٹی بلز، آپ نے کہیں اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا یوٹیلیٹی بلز میں آپ نے پانی بجلی وغیرہ کا بل پے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. آپ نے فنڈز ٹرانسفر کرنے ہیں، آپ نے منی اسٹیٹمنٹس وغیرہ نکلوانی ہے، اپنا بیلنس چیک کرنا ہے، تو وہ آپ اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس میں بیٹا ایک دو ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں، وہ ذرا دیکھیے گیا. اے ٹی ایم کارڈ، ٹھیک ہے جی، اے ٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں کیا فرق ہے؟ اے ٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں کیا فرق ہے؟ کریڈٹ کارڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا. کریڈٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک، ٹھیک ہے جی، پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے جی، آپ کو کارڈ جاری کر دیا جاتا ہے اور اس کی لمٹ لگا دی جاتی ہے اور مہینے بعد آپ کو اس کی پیمنٹ کرنا پڑتی ہے. اور اے ٹی ایم کارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا ڈیبٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی کیا کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، انہی پیسوں کو یوز کرتے ہیں. جب وہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو وہ کارڈ آپ کا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارے پاس اے ٹی ایم کارڈ. اس کے بعد ہے آن لائن بینکنگ. آن لائن بینکنگ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ لوگوں کو بذریعہ انٹرنیٹ گھر بیٹھے بینکاری کی سہولتیں اور سرگرمیاں فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا، بینکنگ کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو آپ نے پیمنٹ بھجوانی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنا بیلنس چیک کرنا ہے، یا کسی، ٹھیک ہے، جیسے پہلے بات ہو چکی یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹ کرنی ہے، اگر آپ یہ گھر بیٹھے نیٹ کے ذریعے سے ساری چیزیں آپ کریں تو یہ کیا ہے؟ آن لائن بینکنگ ہے. ٹھیک ہے جی، بذریعہ آن لائن بینکنگ روزانہ کا لین دین، مثلاً اکاؤنٹ سے رقم کے ٹرانسفر، اکاؤنٹس بیلنس سے متعلق معلومات، بلوں کی ادائیگی، کسی کو ادائیگی روکنے کی درخواست وغیرہ، جبکہ کچھ آن لائن قرضہ اور کریڈٹ کی درخواستیں بھی کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ کے بارے میں معلومات دن رات کسی بھی وقت آن لائن دیکھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آن لائن بینکنگ میں کیا ہوگا کہ آپ نے، ٹھیک ہے جی، کوئی کسی کو پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے، آپ نے کچھ بینکنگوں کا جیسے بتایا کہ وہ آن لائن بینکنگ میں آپ کو لون لینے کی فیسلٹیز بھی، کہ آپ وہاں پہ اپلیکیشن آن لائن فل کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو بھی پروسیسنگ کے بعد آپ کو کیا کر دیا جائے گا، وہ لون آپ کو ایشو ہوگا نہیں ہوگا. آپ نے مختلف یوٹیلیٹی بلز پے کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ ایک کاروباری آدمی ہیں اور ڈیلی کے آپ نے کتنی ٹرانزیکشنز کی ہیں وہ آپ رات میں بیٹھ کے کسی بھی ٹائم آن لائن بینکنگ کے ذریعے سے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ایم ٹی. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ایم ٹی مخفف ہے میل ٹرانسفر کا. ٹھیک ہے جی، یہ چھوٹی سی ڈیفینیشن اس کی لکھی ہوئی ہے، میں بک سے اس کو پڑھ دیتا ہوں بیٹا. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ کہتا ہے جی ایم ٹی کیا ہوتا ہے؟ میل ٹرانسفر. یہ بھی انتقال زر کا ایک ذریعہ ہے. اس طریقہ کار کے تحت کوئی خاص آلہ استعمال نہیں ہوتا. جب رقم کی منتقل کی درخواست متعلقہ بینک کو کی جاتی ہے تو کچھ پیش بندیاں، یعنی کہ پریکاشنز، کچھ احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد بینک مطلوبہ رقم میل ٹرانسفر کر دیتا ہے. میل ٹرانسفر ہمیشہ انوائس کی صورت میں ہوتی ہے، جو کہ کوئی خاص آلہ نہیں ہے. ایم ٹی کا بغیر کسی تبدیلی کے ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے، جیسے وہ آپ کے پاس ایم ٹی آیا ہے اس میں کوئی آپ نے خود سے چینجنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ویسے کے ویسے اماؤنٹ کیا کر دینی، ٹرانسفر کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیلی گرافک ٹرانسفر، ٹی ٹی، ٹیلی گرافک ٹرانسفر مخفف. ٹھیک ہے جی، ٹی ٹی مخفف ہے. ٹیلی گرافک ٹرانسفر تمام ملک کی جاری کردہ ٹی ٹی ڈرافٹ سیکشن کے اجرا والے رجسٹر میں درج ہوتے ہیں. ہر ایک ایڈوائس کا علیحدہ سیریل نمبر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک رجسٹر ہوتا ہے جس میں، ٹھیک ہے جی، اس کے سیریل نمبر وائز وہ ٹی ٹی کیا ہوتے ہیں، ٹیلی گرافک ٹرانسفر جو وہ درج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور سیریل نمبر کے حساب سے وہ کیا کیے جاتے ہیں، ایشو کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب بک میں کیا لکھا ہوا ذرا دیکھیے گا. کہتا ہے ٹی ٹی مخفف ہے ٹیلی گرافک ٹرانسفر کا. تمام ملک کی جاری کردہ ٹی ٹی ٹیلی گرافک ٹرانسفر ڈرافٹ سیکشن کے اجرا والے رجسٹر، ایشو رجسٹر میں درج ہوتی ہیں. ہر ایک ٹی ٹی کا علیحدہ سیریل نمبر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے ایک، ٹھیک ہے، ٹیلی گرافک ٹرانسفر کیا ہے تو اس کا ایک کوڈ ہوگا، اس کا ایک نمبر ہوگا، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، اس طرح، ٹھیک ہے، علیحدہ نمبر ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے جس پر لفظ ٹی ٹی درج ہوتا ہے. ٹی ٹی آرڈرز کی ادائیگی متعلقہ مستفید ہونے والوں کو فوری طور پر دی جاتی ہے. ٹی ٹی ایڈوائسز کے لیے ٹیسٹ شدہ پیغامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک اگر آپ لکھ دیں گے تو کافی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک بیٹا. میں نے بتایا تھا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے پورے کا پورا. ٹھیک ہے، انسٹرومنٹس آف
کریڈٹ منی. تو اس میں دو طرح کے آلات ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ماڈرن انسٹرومنٹس اور ہمارے پاس کیا تھے, جو روایتی آلات تھے. ٹھیک ہے, تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا بیٹا انشاءاللہ. اب نیکسٹ لیکچر سے پہلے انشاءاللہ آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی آئے گی. ٹھیک ہے, وہ اسائنمنٹ بھی آپ نے سالو کرنی ہے اور مجھے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی, آپ بک کو بار بار ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. کچھ باتیں ٹھیک ہے جی ایکسپلین کی جا سکتی ہیں اور اس کی ڈیفینیشن آپ کے پاس بک میں موجود ہے, آپ نے صرف ڈیفینیشن لکھنی ہے, کیونکہ یہ کافی لینتھی کویشچن. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ٹریڈیشنل انسٹرومنٹس بھی لکھنے ہیں اور اس میں ماڈرن انسٹرومنٹس بھی لکھنے ہیں, اور کویشچن کے نمبر کتنے ہیں 10. تو پھر بیٹا آپ صرف ڈیفینیشن لکھیں گے, باقی وضاحت میں نے آپ کو